السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. متن طحاویہ کے نئے درس میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ متن طحاویہ کے جو چند فقرے باقی رہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بحسن و خوبی انہیں اختتام تک پہنچانے کی توفیق ارزانی بخشے۔ آج کا درس اشراط الساعہ پر ہے، جو عقیدے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو متن کے اندر ذکر کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس کی تفصیلات کچھ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، میں عزیز ولید سلمہ سے کہوں گا کہ وہ عبارت خوانی کر دیں تاکہ پھر ترجمے کے بعد اس کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ عزیز ولید سلمہ۔ جی عزیز ولید سلمہ، عبارت خوانی کریں آپ۔ ولید، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ لگ رہا ہے کہ عزیزم ولید سلمہ تک میری آواز پہنچ نہیں رہی ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ من خروج الدجال ونزول عیسی بن مریم علیہ السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها۔ یہ فقرہ نمبر 129 آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب یہ دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے من جملہ اشراط الساعہ بھی ہیں، جو عقیدے سے براہ راست متعلق ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے چند بڑی نشانیوں کا ذکر کیا۔ من خروج الدجال، پہلی نشانی بیان کی کہ جیسے دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کا آسمان سے نزول، اسی طریقے سے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اسی طریقے سے دابۃ الارض کا اس کی مقرر جگہ سے نکلنا۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آج کے اس فقرے میں ذکر کیا ہے، اور اس فقرے پر گفتگو ذرا تفصیل کے ساتھ ہم کرنا چاہیں گے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کے وقوع کی، قیامت کے قریب ہونے کی،
نشانیوں کا بیان آج کے اس فقرے میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ دو اعتبار سے قیامت کی نشانیاں عقیدے کے اندر کیوں اس کو ذکر کیا گیا، اس مسئلے کو دو اعتبار سے وہ ایمان کے ارکان میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایمان بالغیب کے قبیل سے ہے، اور ایمان مکمل کا مکمل ایمان بالغیب کے قبیل سے ایمان کے جتنے ارکان ہیں وہ سب کے سب ایمان بالغیب سے ہیں متعلق۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے بیان کی ہیں، جو غیب تھی اور ابھی بھی غیب ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہے۔ نشانیاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اس پر بھی گفتگو بھی آئے گی۔ تو غیر نشانیوں کا مسئلہ چاہے وہ جس طریقے کی بھی ہوں، یہ ایمان بالغیب کے قبیل سے ہے، اور ایمان کے جتنے ارکان ہیں وہ سب کے سب غیب ہیں۔ اس اعتبار سے قیامت کی نشانیاں عقیدے کے اندر ان کا مدخل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ دوسرا، عقیدے کے اندر ان کو ذکر کرنے کا مدخل کہاں سے ہوتا ہے کہ یہ ایمان بالیوم الآخر، جو ایمان کے ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے، ایمان بالیوم الآخر، یہ ایمان بالیوم الآخر کے مقدمات میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں کا مسئلہ یہ ایمان بالیوم الآخر کے مقدمات میں سے ہے، اور اس اعتبار سے ایمان بالیوم الآخر سے یہ متعلق ہوا، اور اس حوالے سے عقیدے کے اندر اس مسئلے کو ذکر کرنے کا جو ہے وہ ایک مدخل اس کا ملا۔ اور ایمان بالغیب یہ آپ جانتے ہیں کہ متقین کے اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف قرآن نے بیان کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اقامت صلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور دوسرے جو ارکان ہیں اسلام کے، ان سے مقدم جس چیز کو ذکر کیا ہے متقین کے اوصاف میں، وہ ایمان بالغیب ہے۔ اور ایمان بالغیب کے اندر ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں، ایمان باللہ ہو یا ایمان بالملائکہ ہو یا ایمان بالکتب ہو یا ایمان بالرسل ہو یا ایمان بالیوم الآخر ہو یا ایمان بالقدر خیرہ و شرہ ہو، آپ دیکھیں نا، سارے کے سارے ارکان غیب سے متعلق ہیں۔ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ اس مسئلے کو ذکر کر کے جو اس باب میں گمراہ فرقے ہیں ان پر رد بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ باطل فرقے یا گمراہ فرقے جنہوں نے اشراط الساعہ کا عقلی دلیلوں کی بنیاد پر عقلی گڈے لڑاتے ہوئے انہوں نے اشراط الساعہ کا انکار کیا، یا ایسی تعویل کی جو انکار کے قائم مقام ہے۔ بہت سارے گروہ ہیں جنہوں نے فتنہ دجال کا انکار کیا۔ اگر میں نام لے کر کے یہاں پر بیان کرنا چاہوں تو بات بڑی دراز ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ خود ہمارے بر صغیر کے اندر بہت سارے روشن خیال علماء جن کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے دجال کے فتنے کی تعویل کی، کبھی کمپیوٹر سے اس کو تشبیہ دیا، کبھی انٹرنیٹ سے، کبھی اس طرح کی باتوں کا جو ہے حوالہ دے کر کے دجال کا جو ہے کی تعویل کی، اور وہ تعویل در حقیقت انکار ہے۔ تو چونکہ بہت سارے لوگوں نے دجال کے وجود کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا انکار کیا، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سورج کے پچھم سے نکلنے کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے دابۃ الارض کے خروج کا انکار کیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ کہ عام طور پر یہ باتیں حضرت انسان کی عقل میں یا روشن خیال افراد کے عقل کے دائرے میں نہیں آتی، اور عام جو فطرت ہے اس سے ماورا کی چیزیں ہیں، ماورا چیزیں ہیں، اس لیے اس کا ان تمام چیزوں کا انکار کیا، یا ایسی تعویل کی
جو تعویل در حقیقت انکار پر مبنی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ غیب کے جتنے ابواب ہیں وہ سب ایک باب ہے، اور ہم ایمان بالغیب کے حوالے سے ان سب پر من وعن ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے کسی کو مجاز کہہ کر یا کسی کی تعویل کر کے اس کا دوسرا معنی پہنانے کی اس کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ سب کے سب حقیقت ہیں، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے ہی پیش آنے والے ہیں۔ اس مسئلے میں اب ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اشراط الساعہ کہتے کس کو ہیں؟ اشراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد اشراط الساعہ کی قسمیں کیا ہیں، ان پر ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اشراط الساعہ الصغریٰ اور اشراط الساعہ الکبریٰ کیا ہیں، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس باب میں لوگوں کا جو مسلک ہے، لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اشراط الساعہ کے اس بات اور نفی یا تعویل کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم پر ذرا سا گفتگو ہوگی۔ ان کا نزول ایک اہم پوائنٹ ہے جس پر ہم ذرا سا توقف کریں گے۔ اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی کہ اشراط الساعہ یہ کیا ایسا موضوع ہے کہ ہر کس و ناکس جہاں چاہے اس کو فٹ کرتا پھرے، یا اس کے لیے کچھ ضوابط ہیں اور اس کے لیے کچھ قوانین اور دساتیر ہیں۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ اتنے پوائنٹس ہیں جن پر انشاءاللہ ہمارا ایک پڑاؤ رہے گا، اور ان نقطوں کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اشراط کہتے کس کو ہیں۔ اشراط یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو شرط کی جمع ہے۔ شرط کی جمع اشراط، اور شرط کہا جاتا ہے علامہ کو، نشانی کو، جس کے ذریعے سے دو چیزوں کے درمیان فرق کیا جائے یا کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کر کے پہچانا جائے، نشانی کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں جب اشراط الساعہ کہا گیا تو اشراط الساعہ سے مراد وہ عظیم نشانیاں، اشراط سے مراد عظیم نشانی، الآیات، العلامات۔ اشراط سے مراد الآیات اور العلامات، اور آیات یہ آیہ کی جمع ہے، اور علامات یہ علامہ کی جمع ہے۔ آیات یہ آیہ کی جمع، آیہ عظیم نشانیوں کو کہا جاتا ہے۔ کوئی معمولی نشانی، چھوٹی موٹی نشانی ان کو آیہ نہیں کہتے، آیہ جو عظیم نشانی۔ تو اشراط الساعہ جب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی آیات، قیامت کی عظیم نشانیاں، اور علامات یعنی قیامت کے علامات اور نشانیاں۔ اور یہ نشانیاں ہیں کس چیز کی؟ قیامت کی نشانیاں۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ یعنی قیامت کے واقع ہونے اور اس کے قریب ہونے کو بتلانے والی نشانیاں، یا تو مکمل ایک دم بالکل قریب ہونے کو بتلائیں کہ قیامت بالکل سٹی ہوئی ہے ان نشانیوں سے۔ اگر اتنا زیادہ قرب کو بتلانے والی نشانیاں ہیں تو ان کو اشراط الساعہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اگر مطلق قیامت کے قرب کو، قیامت کے واقع ہونے کی نزدیکی کو بیان کرنے والی نشانیاں ہیں، عام نشانیاں، تو ان کو اشراط الساعہ الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ وہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ وہ ان کو اچانک دھر دبوچے، تو تحقیق کہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ فقد جاء اشراطها، اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ محمد کی 18 نمبر کی آیت ہے، اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، اس آیت کریمہ سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ پہچان والی چیزیں ہیں جو قیامت کے قرب کو بتلاتی ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے اس آیت سے۔ دوسرا جو اس آیت کریمہ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ کہ قیامت کی بعض نشانیاں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی ہیں آیت کے نزول کے وقت، آیت کریمہ کے نازل ہونے کے وقت بعض نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، اس کا بھی فائدہ یا یہ مضمون بھی اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو بہت پہلے واقع ہو جائیں گی، اور ان میں سے بعض نشانیاں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے آنے سے سٹے سٹے ظاہر ہوں گی، بالکل اس سے جڑی ہوئی، یعنی جو نشانیاں ختم ہوئیں اور قیامت آئی، بالکل قیامت سے متصل نشانیاں ہیں۔ تو یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں۔ اس سلسلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے قیامت کا تذکرہ کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر قیامت کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تکون حتی تروا قبلها 10 آیات۔ دھیان دیجیے گا، یہ موضوع بہت 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 اہم ہے۔ عام طور پر اس طرح کے موضوعات کو آپ عام جگہوں پر نہیں سنتے ہوں گے۔ اشراط الساعہ کا موضوع آج میں چاہوں گا کہ اس پر گفتگو مکمل کر لوں اور اس کو ذرا سا تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کا تم لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہو، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ قیامت ہرگز ہرگز نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 بڑی نشانیوں کو دیکھ لو۔ حتی تروا قبلها 10 آیات، اور آیا میں نے بتایا آپ لوگوں سے کہ وہ کہا جاتا ہے عظیم نشانی کو، ہر نشانی کو آیا نہیں کہا جاتا، آیا عظیم نشانی جو عظمت رکھتی ہو اپنے اندر۔ تو فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے قائم ہونے سے پہلے 10 عظیم نشانیوں کو دیکھ لو۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ، یہ روایت امام مسلم کے یہاں 7467 نمبر کی حدیث ہے، امام ابو داؤد نے 4311 نمبر پہ ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے 2183 نمبر کی حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے، ابن ماجہ کے ہاں یہ 4055 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ روایت صحیح روایت ہے، اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نشانیاں قیامت کی ایسی ہیں جو عظیم ہیں اور قیامت کے سٹے یا قیامت سے متصل وہ واقع ہونے والی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں یا عام نشانیاں نہیں بلکہ جن کو آیات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور آیا کہا جاتا ہے ایسی نشانی کو جو واضح طور پر دلالت کرنے والی ہو مقصود پر، ظاہری طور پر، جس میں قیل اور قال کی گنجائش نہ ہو، ایک اندھا آدمی بھی جسے تسلیم کر لے، جس کے اندر کسی قسم کا بھی التباس یا شک و شبہ باقی نہ رہے، ایسی نشانیاں۔ تو یہ نشانی، اس طرح کی نشانیاں کتنی ہیں قیامت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد دوسرا مسئلہ جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی گفتگو جو آپ کے سامنے ہوئی اشراط کی تفسیر میں، اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اشراط الساعہ 2 طرح کے ہیں، ایک اشراط الساعہ الکبریٰ اور ایک اشراط الساعہ الصغریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، اور وہ وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی حدیث شریف کے اندر بیان کیا
کہ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہا لن تکون حتی تروا قبلہا 10 آیات. تو یہ 10 نشانیاں جو ہیں جو قیامت کے واقع ہونے سے بالکل متصل ہوں گی، جن نشانیوں کے واقع ہو جانے کے بعد قیامت کے واقع ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. ان نشانیوں کے معاً بعد قیامت واقع ہو جائے گی. تو یہ بڑی نشانیاں ہیں اور یہ 10 ہیں. ان کو اشراط الساعہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری قسم ہے جن کو اشراط الساعہ الصغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں. بعض اہل علم نے قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں بانٹا ہے: چھوٹی نشانیاں، درمیانی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ دقیق نہیں ہے. زیادہ جو علماء کرام گئے ہیں وہ 2 تقسیم کی طرف، کہ اشراط الساعہ الصغریٰ اور اشراط الساعہ الکبریٰ. اور اشراط الساعہ الکبریٰ سے مراد اس روایت کو لیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات والے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی 10 بڑی نشانیاں ہوں گی، ان کو اشراط الساعہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اشراط ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا ہوگا، یہاں تک کہ مختلف قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اشراط الساعہ الصغریٰ میں شمار کیا جاتا ہے. اور جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اس کا وقوع شروع ہو گیا ہے. جی، قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ تمام نشانیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ایسا اور ایسا ہوگا، یا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا اور ایسا ہوگا. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان کو اشراط الساعہ الصغریٰ کہا جاتا ہے. تو قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں واقع ہو گئیں اور برابر واقع ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے تک یہ ظاہر ہوتی رہیں گی. بعض لوگوں نے قیامت کی نشانیوں کا بیان اس طریقے سے کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ بعض لوگوں نے اس کی 3 تقسیم کی ہے: قیامت کی چھوٹی نشانیاں، قیامت کی درمیانی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں. تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کس کو مراد لیتے ہیں؟ ان نشانیوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب قریب ظاہر ہوئی. اور درمیانی نشانیاں قیامت کی کس کو کہتے ہیں؟ ان نشانیوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے گزرنے کے کافی عرصے کے بعد ظاہر ہوئی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے تک ہوتی رہتی ہیں، ظاہر اور ہوتی رہیں گی. یہ تمام قیامت کی درمیانی نشانیاں ہیں. یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں کون سی ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب زمانے میں جو ظاہر ہوئی وہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں. اور وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ڈھیر زمانے کے بعد، ڈھیر مدت گزرنے کے بعد ظاہر ہوئیں اور ظاہر ہو رہی ہیں لگاتار ابھی، اور قیامت کی جو بڑی نشانیوں کے ظہور کا سلسلہ شروع ہوگا اس وقت تک جو ظاہر ہوتی رہیں گی، یہ سب قیامت کی درمیانی نشانیاں ہیں. اور جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ اشراط الساعہ الکبریٰ ہیں. لیکن یہ تقسیم جیسا کہ ذکر کیا گیا یہ تقسیم معتمد نہیں ہے. معتمد کیا ہے؟ 2 تقسیم، کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں. قیامت کی بڑی نشانیاں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لن تکون حتی تروا 10 آیات، جو روایت کے اندر آیا. تو وہ 10 عظیم نشانیاں وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اشراط الساعہ الکبریٰ ہیں.
اور ان کے علاوہ جتنی اور نشانیاں ہیں وہ سب کی سب اشراط الساعہ کبرا کے اندر صغرا کے اندر شمار کی جاتی ہیں. یہی معتبر ہے. اب قیامت کی چھوٹی نشانیوں پر آئیے تھوڑی سی تفصیل ہو جائے. اس سے پہلے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا جائے، قیامت کی بڑی نشانیوں کے تذکرے میں ذرا سا ہمیں رکنا ہوگا اور تھوڑی تفصیل بیان کرنی پڑے گی. اس سے پہلے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کر دی جائیں، مناسب ہوگا. قیامت کی چھوٹی نشانیاں یا یہ جو الفاظ یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے ان کا تذکرہ، اس سے کیا سمجھا جائے؟ کسی چیز کا قیامت کی نشانی ہونا، کیا یہ اس چیز کی برائی کی دلیل ہے؟ دھیان سے سنیے گا. آج کل بھی ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. عام طور سے ہم ایسا کب بولتے ہیں؟ جب کوئی چیز بے حیائی یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم برائی کے سیاق میں لیتے ہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن کیا واقعتاً قیامت کی نشانیاں کہنے سے اس چیز کی مذمت لازم آتی ہے، اس چیز کی برائی لازم آتی ہے، یا اس چیز کی اچھائی لازم آتی ہے؟ حق یہ ہے کہ قیامت کی نشانی کسی چیز کو کہنے سے نہ اس کی تعریف ہوتی ہے اور نہ اس کی تنقیص اور برائی ہوتی ہے. دھیان دیجیے گا، قیامت کی نشانی صرف کسی چیز کے ہونے سے اس کا اچھا ہونا بھی لازم نہیں آتا، ایسے ہی اس کا برا ہونا بھی لازم نہیں آتا، بلکہ صرف اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی جو علامات ہیں ان علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے. کبھی وہ قابل تعریف ہو سکتی ہیں اور کبھی وہ مذموم ہو سکتی ہیں، کبھی وہ حرام ہو سکتی ہیں، کبھی وہ مکروہ ہو سکتی ہیں. ان کا حکم بدلتا رہے گا. قابل تعریف قیامت کی نشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو حقیقت میں ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قابل تعریف چیز ہے. اسی طریقے سے انشقاق القمر کا جو واقعہ ہے، شق قمر کا جو واقعہ ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یہ قابل تعریف ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. تو یہ قابل تعریف ہے قیامت کی نشانی لیکن قابل تعریف ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس کی فتح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ چیز قابل تعریف ہے، مدح کی چیز ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ قیامت کی نشانی کسی چیز کا ہونا یہ اس چیز کے لیے فی نفس ہی قابل تعریف یا قابل مذمت نہیں ہے. قیامت کی نشانی جس کو کہا گیا ہے کبھی وہ قابل تعریف بھی ہو سکتی ہیں، کبھی وہ حرام چیز بھی ہو سکتی ہے، کبھی وہ مکروہ چیز بھی ہو سکتی ہے، کبھی وہ مذموم چیز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے اعتبارات دوسرے اعتبار سے ان کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. قیامت کی نشانی ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر نہ اچھائی مانی جائے گی نہ برائی مانی جائے گی. جی، تو اس چیز کا جو ہے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ عام طور سے اپنی گفتگو میں قیامت کی نشانیوں میں سے جب کسی نشانی کے ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں عام طور سے اس کو منفی سیاق میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں جو ہے آگاہ رہنا چاہیے. تو کیا پتا چلا اس سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کسی چیز کا نشانی ہونا یہ اس کے ممدوح یا مذموم ہونے کی دلیل نہیں ہے. خارجی دلیلوں سے سمجھا جائے گا کہ وہ قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے. صرف قیامت کی نشانی ہونا یہ اس کے نہ اچھے ہونے کی دلیل ہے اور نہ برے ہونے کی دلیل ہے.
قیامت کی چھوٹی نشانیاں اشراط الساعہ الصغریٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت 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 زیادہ ہیں. ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جیسے عوف بن مالک کی روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدد ستم بین یدی ساعہ، بین یدی ساعہ، کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر رکھو. موتی، جس میں سے آپ نے سب سے پہلی نشانی بتایا اپنی موت کو، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر طاعون کی جو بیماری پھیلنے والی ہے اس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ایسی بیماری پھیلے گی جس میں بکثرت اموات ہوں گی، جس کا انطباق صحابہ کرام نے طاعون امواس پر کیا. اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتلائی کہ مال اور دولت کی بہتات ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. 6 نشانیاں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کی. اچھا، قیامت کی یہ چھوٹی نشانیاں ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہو گئی، اور بعض نشانیاں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قریب کے زمانے میں ظاہر ہوئی، اور ان میں سے بعض نشانیاں وہ ہیں جو آپ کی وفات کے ڈھیر زمانہ گزرنے کے بعد ظاہر ہوئی، جیسے وہ آگ جو مدینہ سے نکلی 7ویں صدی ہجری کے اندر، یعنی تقریباً 654 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز، یا دوسری روایت میں کہا کہ حتى تخرج نار من المدینة تضيء لها اعناق الابل ببصرى، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی، یا دوسری روایت میں مدینہ سے ایک آگ نکلے گی جس آگ سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اور یہ آگ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے اور قیامت کی نشانیوں کو میں سے اس کو ظاہر کیا ہے، لا تقوم الساعہ کہا ہے، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ چیز ہو جائے. اس سے پتا چلا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو قیامت کی یہ نشانی اور یہ اشراط الساعہ الصغریٰ میں سے ہے. یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ سن 654 ہجری میں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور دوسرے مورخین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جو پیشین گوئی کی ہے اس کے پورے ہونے کی صراحت کی ہے کہ یہ 654 ہجری میں پوری ہوئی. ایک آگ نکلی تھی، ایک آتش فشاں پھٹا تھا مدینے سے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر. آج بھی اس کا لاوا موجود ہے، اس کا جو جلا ہوا حصہ جو کوئلے کی شکل میں ہے، لیکن کوئلہ نہ کہا جائے اس کو، اس لیے کہ بہت ہلکے وزن کا ہے، لیکن ایک ٹیلے کی طرح سے، ایک پہاڑ کی طرح سے آج بھی وہ مدینہ کے اندر موجود ہے. تو یہ جو آتش فشاں پھٹا تھا اور آگ کے شعلے بلند ہوئے تھے، ان شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا کہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، جو ظاہر سی بات ہے مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں تک اس آگ کے شعلے دکھائی پڑے تھے. تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی صدیوں کے بعد پوری ہوئی، اور اس کو مصنفین نے ذکر کیا ہے. قیامت کی چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، جن کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ قیامت کی نشانیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کتابیں ایک بہترین علم ہے جن کے اندر اگر انسان پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی صداقت کی ایک عظیم دلیل نظر آتی ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ ساری نشانیاں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں قیامت کی، یہ غیب کے معاملات میں سے ہے، اور ان سب نشانیوں میں سے بعض کا واقع ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا آپ کے زمانے کے قریب یا پھر بعد میں ایک لمبے زمانے کے بعد، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، یہ سب واقعات کرتے ہیں، اور اس سے انسان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ اس طرح سے آئے ہیں کہ بین یدی الساعہ، یہ الفاظ آئے یعنی قیامت کے قریب ایسا ہوگا، بین یدی الساعہ یکون کذا و کذا، یعنی قرب قیامت میں ایسا ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے آئے کہ لا تقوم الساعۃ حتی یکون کذا و کذا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا اور ایسا ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئے کہ من اشراط الساعۃ کذا، قیامت کی نشانیوں میں سے فلاں چیز ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح کے آئے ہیں کہ اعدد بین یدی الساعۃ کذا، کہ قیامت سے پہلے اتنی چیزوں کو شمار کر رکھو۔ یہ سارے کے سارے الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے جن چیزوں کا بیان احادیث شریفہ صحیحہ کے اندر آیا ہے، وہ سب کی سب قیامت کی نشانیاں شمار کی جاتی ہیں، ان کو اشراط الساعہ الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور وہ روایت جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا لن تکون حتی تروا 10 آیات، اس روایت کے اندر جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے وہ اشراط الساعہ الکبریٰ ہے۔ جی، اب آئیے اشراط الساعہ الکبریٰ پر گفتگو کرتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، کبریٰ اشراط یعنی قیامت کی بڑی پہچان، بڑی نشانیاں، بڑے پہچان کی والی چیزیں یا عظیم چیزیں جو قرب قیامت کو بتلانے والی ہیں، قرب قیامت کو یعنی قرب قیامت، انتہائی قرب قیامت کو بتلانے والی ہیں، جن کے مان بعد قیامت فعلاً واقع ہو جانے والی ہے۔ اچھا، ان کو کبریٰ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے دائرے کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے عظیم نشانیاں ہیں، اتنی عظیم کہ لوگ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کا تصور بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتا کہ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہوگی تو پھر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اس طرح کی نشانیاں 10 ہیں، جیسا کہ اس کا بیان حدیث شریف کے حوالے سے گزرا۔ البتہ یہ 10 نشانیاں، ان میں سے امام طحاوی نے اس فقرے کے اندر صرف 4 کو ذکر کیا ہے، 6 کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ 4 جو انہوں نے ذکر کی ہیں یہ اشراط الساعہ الکبریٰ ہیں، یعنی 4 بڑی نشانیاں ہیں جو 10 نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ہم جب یہاں پر بات کریں گے تو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کر دیں گے، یہ 4 جن کا انہوں نے ذکر کیا اور جو 6 انہوں نے چھوڑا ہے ان کو بھی، تاکہ اشراط الساعہ الکبریٰ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں ان کو ہم سمجھ لیں اور فائدہ مکمل ہمارا ہو جائے۔ اور یہ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے امت کو، سورہ کہف پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے جمعہ کو، اور ہر نماز کے آخری تشہد میں جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے جو اشراط الساعہ الکبریٰ میں سے ہے۔ تو اس کے اسباب ہیں، اسی لیے سلف جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کو وہ برابر منبر و محراب سے بیان کرتے رہتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا علم رہے، ان کے ذہن و دماغ میں وہ چیز تازہ رہے۔ اور دجال کے بارے میں یہ چیز آتی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بالکل اپنے ذہن و دماغ سے ختم کر چکے ہوں گے، محو کر چکے ہوں گے، کسی کو خواب و خیال میں دجال کا جو ہے خیال ذہن میں باقی نہیں رہے گا، اور اس وقت اچانک دجال کا خروج ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس طرح کی ان نشانیوں کو ہمیں چاہیے کہ اپنے منبر و محراب سے اور اپنے درس و تدریس کے اسٹیج سے اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو
گھر کے بچوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتلاتے رہیں تاکہ ان فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے اور ان کے بارے میں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر تفصیلات متوفر رہیں۔ تو قیامت کی یہ بڑی نشانیاں 10 ہیں، لیکن وہ 10 نشانیاں کیسے ظاہر ہوں گی، ان کی ترتیب کیا ہوگی، اس کے بارے میں ڈھیر اختلاف ہے۔ 10 نشانیوں میں اتفاق ہے کہ وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں صراحت آئی ہے، لیکن وہ 10 نشانیاں واقع کیسے ہوں گی، پہلے کون ہوگی، پھر کون ہوگی، پھر کون ہوگی، ترتیب وار انداز میں، تو ان کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ آئیے ہم اس ترتیب کو اختیار کریں گے جس کو ابھی تک طحاویہ کی شرح میں ہم معتبر گردانتے ہوئے اور جن کی شرح کو بنیاد بنا کر دروس کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، یعنی شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ و تولا ایک محقق عالم دین ہے، تو انہوں نے جس ترتیب کو سامنے رکھا ہے، یا پھر اشراط الساعہ پر جو ایک قیمتی کتاب، ایک تھیسس جو مقالہ لکھا گیا ہے یوسف الوابل کا اشراط الساعہ کے نام سے، بہت عظیم رسالہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ اشراط الساعہ یوسف وابل کی وہ ضرور حاصل کریں، تاکہ اس موضوع پر یعنی تفصیلی مواد اور تحقیقی مواد ان کو پڑھنا میسر آ جائے اور اس کی تفصیلات سے وہ آگاہ ہو سکیں۔ تو یہ 10 نشانیاں جو ہیں، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا گیا ہے، جن میں سے 4 کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کا آسمان سے نزول، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ 4 ان 10 عظیم نشانیوں میں سے قیامت کی ہیں جن کو امام طحاوی نے اس فقرے کے اندر ذکر کیا ہے، جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن 6 اور ہیں، تو ان 10 کو ملا کر کے اگر ہم ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے، وہ میں آپ کو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ظاہر کر دیتا ہوں تاکہ ان کو نوٹ کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ بہت اہم ہے اس کی ترتیب کو ذہن میں رکھنا۔ سب سے پہلی نشانی ہے دجال کا خروج۔ سب سے پہلی نشانی ہے دجال کا خروج، دجال کا نکلنا۔ یہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر ابھی شیئر کر دیتا ہوں، اس کو چاہوں گا کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ اشراط الساعہ الکبریٰ۔ جی، آپ کی اسکرین پہ ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کی اسکرین پر قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کی ترتیب شیخ صالح آل الشیخ کی جو شرح الطحاویہ ہے وہاں سے اس کے صفحہ نمبر 692 سے یہ لیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج، دوسری نشانی عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کا آسمان سے اترنا، تیسری نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج، چوتھی نشانی 3 بار زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرے عرب میں، اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر دابۃ الارض کا چاشت کے وقت میں لوگوں پر خروج، پھر اس کے بعد
दुखान, धुएं का जाहिर होना, और फिर उसके बाद आग का निकलना जो लोगों को महशर की तरफ हका कर ले जाएगी। शाह सालेह अल शेख ने आगे कहा कि दुखान और तुलुउ शम्स मिन मगरिबिहा, इसमें से कौन पहले होगा, इसके अंदर अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है। यानी बाद लोगों ने दुखान को पहले लिखा है, तुलुउ शम्स यानी सूरज का मगरिब से तुलू होना, इससे पहले दुखान को शुमार किया है, और बाद लोगों ने सूरज के मगरिब से तुलू होने को पहले शुमार किया है और दुखान को बाद में शुमार किया है। तो इसमें शाह सालेह अल शेख कहते हैं कि उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 10 निशानियां हैं। दज्जाल 1, ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल 2, याजूज माजूज 3, सलासतुल खुसूफ 4, तुलुउ शम्स 5, खुरूज दाब्बा 6, दुखान 7, खुरूज नार 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। ये 8 निशानियां यहाँ पर इन्होंने जिक्र की हैं। और ये निशानियां, इनसे मुराद क्या है? सबसे पहली बात, खुरूज दज्जाल, दज्जाल का जो खुरूज होगा, इसके बारे में आ, बहुत सारी अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, जिनके अंदर इस चीज का तस्करा है। अब आइए इन निशानियों पर एक एक करके हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली निशानी, बड़ी निशानियों में से दज्जाल का खुरूज है। दज्जाल के खुरूज का सबूत बहुत सारी अहादीस शरीफा के अंदर आया हुआ है, जिनसे पता चलता है कि वो अभी कहीं पर कैद है। कहां पर, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा उसको निकलने का, तो वो निकल करके लोगों की तरफ आएगा। और वो इंसानी जिन्स में से है, यानी इंसानों में से एक इंसान होगा। दज्जाल इंसानों में से ही होगा। इस चीज का भी ध्यान में रखा जाए कि वो इंसानों में से एक इंसान होगा, और वो एक आंख उसकी नहीं होगी, यानी वो काना होगा, और उसकी आंख उभरी हुई होगी, अंगूर की तरह से बाहर को निकली हुई होगी। उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफ फा रा लिखा होगा, काफ फा रा लिखा हुआ होगा। यानी जिसको मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखला दूं कैसे लिखा हुआ होगा। स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, काफ फा रा। ये उसकी दोनों आंखों के दरमियान इस तरीके से जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे ऊपर काफ फिर फा फिर रा, ऐसे लिखा हुआ होगा उसकी दोनों आंखों के दरमियान। और ये क्या लफ्ज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप जानते हैं कि लिखने का जो तरीका था, उसमें अलिफ को इस तरह की जगहों पर नहीं लिखा जाता था। तो ये काफ फारा, ये असल में क्या है? काफिर है। यानी अलिफ मकसूरा काफ के बाद पढ़ा जाएगा। उस जमाने में जिस तरीके से लिखा जाता था, तो ये काफिर लिखा हुआ है, लेकिन अलिफ उसमें नहीं रहेगा। यानी अलिफ मकसूरा जिसको आप खड़ा जबर कहते हैं, तो काफ के ऊपर खड़ा जबर यहाँ पर पढ़ा जाएगा, और फा और रा, तो ये उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये 3 हरूफ लिखे हुए होंगे, काफ फा रा, और जिससे मुराद क्या है? काफिर। तो ये उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा। और ये तीनों हरूफ ये हर मोमिन बंदा पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। हर बंदा उसको, अगर वो साहिब ईमान है तो वो उसको पढ़ लेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निशानियां होंगी क़यामत की।
وہ آ کر کے لوگوں سے کیا کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. دجال جب آئے گا تو لوگوں سے کیا کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، انی ربکم، اور اس کے ساتھ جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے عظیم ترین آزمائش اور فتنہ ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ میں اپنی امت میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی سب سے بڑا فتنہ جو امت کے اندر آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور وہ زمین میں فتنہ و فساد مچاتا رہے گا 40 تک. 40 کا لفظ آیا ہے. اب وہ 40 گھنٹہ یا 40 دن یا 40 سال، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ 40 سے مراد کیا ہے. 40 کا لفظ آیا ہوا ہے، اور زمین کے قائم ہونے کے بعد سے لے کر اور زمین کے فنا ہونے تک اس سے عظیم فتنہ، اس سے خطرناک فتنہ کوئی زمین کے اوپر نہ رونما ہوا اور نہ رونما ہوگا. وہ اپنے آپ کو رب العالمین ہونے کا مدعی ہوگا، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی. وہ ہر جگہ چکر کاٹتا ہوا مکہ اور مدینہ کے قریب پہنچے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہاں فرشتے ہوں گے جو مکہ اور مدینہ کی سرحدوں پر مکہ اور مدینہ کی نگرانی کر رہے ہوں گے. ایک نوجوان ان میں سے نکل کر کے جائے گا، اہل مکہ یا اہل مدینہ میں سے نکل کر کے جائے گا، اور اس سے تب اس سے وہ دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو وہ بندہ کہے گا، وہ نوجوان کہے گا کہ تم رب وب کچھ نہیں ہو، تم تو وہ دجال ہو جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں گا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور کہہ کر کے اس نوجوان کو قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. اور زندہ جب دوبارہ کرے گا تو وہ نوجوان جو ہوگا وہ کہے گا کہ اب تو اور میرا یقین پختہ ہو چکا ہے کہ تم دجال ہو. اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس وقت روئے زمین کا بہترین صاحب ایمان شخص ہوگا، سب سے افضل اور سب سے بہترین شخص اس دور کا یہ بندہ ہو، یہ نوجوان ہوگا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا. اس وقت روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی اور شخص صاحب ایمان نہیں ہوگا. دجال کا ظہور دنیا میں اس وقت ہوگا جب لوگ اس کا تذکرہ بھول چکے ہوں گے، جیسا کہ ابھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی میں نے. کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آیا مگر اس نے اپنی اپنی امتوں کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور یہ کتنا ضروری ہے معاملہ اس سے سمجھا جائے کہ ہر مومن بندے کو اپنی 5 وقتہ نمازوں کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے ان میں سے ایک مسیح دجال کا فتنہ بھی ہے. مسیح دجال کے بارے میں بہت ساری احادیث حدیث کی کتابوں میں، سنت کی کتابوں میں وارد ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو اشراط الساعہ پر لکھی گئی ہیں. یہاں پر کچھ باتیں ذکر کرنے کی ہیں کہ دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ نہیں تھا. ابن سیاد کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ابن سیاد کا قصہ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں وہ یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ وہ دجال ہونے کا شبہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر کہ وہ دجال ہے، پر وہ دجال تھا نہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ تمیم داری کی جو روایت مسلم شریف کے اندر آئی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ دجال کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال ایک جزیرے کے اندر قید ہے، کس طریقے سے تمیم داری وہاں تک پہنچے سمندری سفر میں طوفان کی نظر ہونے کے بعد، اور کیسے کیسے پورا واقعہ مسلم شریف کے اندر وہ روایت آئی ہے.
اور اس میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کے دجال سے ملاقات کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قید میں تھا اور زندہ تھا، لیکن یہ بات، یہ استدلال اطمینان بخش نہیں ہے۔ یہ روایت امام مسلم نے روایت اس کو بیان کیا ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس حدیث پر شاذ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور دیگر بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ تمیم داری کے قصے میں عظیم نشانی کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو دکھلا دیا، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہے گا اور وہی دجال کے طور پر قیامت کے قریب میں ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ طے ہے کہ دجال انسانوں میں سے ایک انسان ہے جسے اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب پیدا کرے گا، پھر اس کو خاص جگہ پر اللہ رب العالمین ایک مدت تک رکھے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، اور پھر وہاں سے اس کے خروج کا اشارہ دے گا، حکم دے گا، اور وہ خروج کرے گا۔ دجال کے بارے میں ایک دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دجال کے قصے میں جب دجال کا خروج ہوگا اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی وہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ان کو شمار نہیں کیا گیا ہے، لیکن دجال کے قصے کے اندر دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، خروج ہوگا۔ اور مہدی کو مہدی کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دے گا، ان کی اصلاح کر دے گا ایک رات میں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ یعنی وہ مکہ جائیں گے ایسے وقت میں جب لوگوں کے اندر ایک انتشار کی سی کیفیت ہوگی، لوگوں کے اندر کوئی ایک امیر باقی نہیں ہوگا، کوئی حکمراں یا کوئی ایک قائد موجود نہیں ہوگا، اپنے اپنے طور پر ایک انتشار کی کیفیت میں لوگ ہوں گے، نہ کوئی جماعت قائم رہے گی، نہ کوئی ان کا امام ہوگا، نہ کوئی امیر ہوگا۔ ایسے میں وہ آئیں گے اور کعبہ کو لازم پکڑیں گے، کعبہ کے جوار میں آ کر کے پناہ لیں گے، اور پھر لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو حکم دیں گے نکلنے کے لیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلحہ اللہ فی لیلہ، کہ اللہ رب العالمین ان کی اصلاح ایک ہی رات میں کر دے گا۔ اب یہ جو روایت کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ اللہ رب العالمین ان کو ایک رات میں درست کر دے گا۔ اس کا دو معنی بیان کیا گیا ہے، یعنی مہدی دینی امور میں نیک اور صالح بندہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ایک ہی رات میں ان کو اصلاح کر دے گا اور ان کو صالح بنا دے گا۔ یعنی دین کے معاملات میں صلاح ان کے اندر نہیں پایا جائے گا، لیکن ایک رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو صالح اللہ رب العالمین بنا دے گا۔ تو یصلحہ اللہ فی لیلہ کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہی رات میں ان کے اندر قیادت کے اوصاف پیدا کر دے گا کہ وہ ملت کی، امت کی قیادت کر سکیں، لوگوں کے امیر بن سکیں۔ تو امارت کے گر اللہ رب العالمین ان کے اندر راتوں رات کے اندر پیدا، ایک رات کے اندر اللہ رب العالمین ان کو اس کے قابل بنا دے گا، قیادت کے قابل بنا دے گا۔ یہ دونوں معنی تو یہ دونوں باتیں مہدی کے بارے میں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔
اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ یصلحہ اللہ فی لیلہ، اور شیخ صالح آل الشیخ اور محققین علماء دوسرے معنی کو راجح قرار دیتے ہیں. یعنی پہلے معنی میں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دینی معاملات میں بہت اطمینان بخش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے گا. اس معنی کو مراد لینے یہ معنی مراد لینا ذرا سا مناسب اس لیے بھی نہیں لگ رہا کہ اگر وہ نیک نہ ہوتا تو وہ کعبہ کی پناہ لینے کے لیے آتے کیوں، اور کیوں کعبہ کو لازم پکڑ کر کے بیٹھ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی ان کے اندر پہلے سے ہوگی، صالحیت پہلے سے ہوگی. اس لیے زیادہ جو قرین قیاس لگتا ہے وہ دوسرا معنی، اور وہ کیا کہ قیادت کے اوصاف ان کے اندر نہیں پائے جائیں گے. وہ اپنے آپ میں نیک اور اللہ کے صالح بندے تو ہوں گے، لیکن ملت کی قیادت اور قیادت کے جو گر ہوتے ہیں، امامت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے جو لیاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ لیاقت اللہ تعالیٰ راتوں رات ان کے اندر پیدا کر دے گا. یہ لن یصلح اللہ فی لیلۃ سے یہ معنی مراد لیا جائے، یہ زیادہ مناسب ہے. امام مہدی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ ملتی ہیں کہ وہ حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نسل سے ہوں گے. حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نسل سے ہوں گے. ان کا نام وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ امام مہدی کا نام ہوگا. اس کے علاوہ حدیث کے اندر ان کی مختلف صفات ذکر کی گئی ہیں. تقریباً 40 روایتیں امام مہدی کے اوصاف کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. ان میں سے بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، بعض ضعیف روایتیں ہیں. اور ہندوستان کے ایک بہت مشہور معروف عالم دین دکتور عبدالعظیم بستوی، ان کا مستقل مقالہ ہے امام مہدی کے سلسلے میں جو وارد احادیث ہیں، اس کے ان احادیث کے تعلق سے اس کی تحقیق انہوں نے کی ہے. اور شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا بھی اس پر کام ہے. تو جن کو تفصیل چاہیے وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن احادیث کی تعداد اتنی زیادہ ہے امام مہدی کے تعلق سے کہ علماء نے کہا کہ وہ لفظی اعتبار سے گرچہ متواتر نہ ہو سند کے اعتبار سے، لیکن مانوی اعتبار سے یہ مضمون تواتر مانوی کو پہنچا ہوا ہے من جملہ طور پر. اور یہ چیز بھی واضح ہے کہ مہدی کا ظہور یا مہدی کا خروج یہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہوگا. اور مہدی پھر اس کے بعد امت کی یا جماعت کی قیادت کریں گے، اور لوگ ان کے جھنڈے تلے غزوہ کریں گے، جہاد کریں گے، اور خیرات کا دورہ ہو جائے گا، ہر طرف برکتوں کا نزول ہوگا. اور جب پوری طرح سے امن و امان کا ایک دورہ ہوگا، بس اسی وقت میں دجال نکلے گا اور لوگوں کی آزمائش سوا ہو جائے گی. تو یہ ہے دجال کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں مختصر میں اس کا تذکرہ. کس طریقے سے دجال کا معاملہ ہوگا اور مہدی کا معاملہ، یہ جو ہے پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا ظہور ہوگا. اس کے بعد اگلی جو بڑی نشانی ذکر کی گئی ہے دوسرے نمبر پہ، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کا آسمان سے نزول. پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ابھی زندہ ہیں، آسمان کے اندر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. بر رفعہ اللہ الیہ قرآن کریم نے کہا. تو وہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ابھی ان کو جو ایک موت آنی تھی وہ موت نہیں آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ کل من علیہا فان. اور اس قاعدہ کلیہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آخر میں مرنا ہوگا، اور مرنے کے لیے اس دنیا میں ان کو آنا ہوگا. تو زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے آسمان پر. اور پھر وہ قیامت کی نشانی، قیامت کی بڑی نشانی بن کر کے قرب قیامت میں دجال کے ظہور کے بعد آسمان سے ان کا نزول ہوگا. آسمان سے اتریں گے، اور وہ اتریں گے کہاں، اس کا بھی صحیح احادیث کے اندر ذکر آیا ہے کہ وہ دمشق میں اتریں گے، جو آج
شام کی راجدھانی ہے سوریہ جس کو کہا جاتا ہے، دمشق میں اتریں گے اور دمشق کے مشرقی حصے میں جو سفید منارہ ہے اس منارہ پر اتریں گے، اس کے ذریعے سے وہاں پر آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور دوسرے محدثین نے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منارۃ البیضاء کے پاس اتریں گے جو دمشق کے مشرقی حصے میں ہے، یعنی شہر کا نام معلوم ہے اور شہر کے اندر کس حصے میں اتریں گے اس کا بھی پتا ہے، اور اس حصے میں وہ جگہ کون سی ہوگی جہاں پر اتریں گے اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ منارۃ البیضاء یعنی سفید منارہ۔ عجیب و غریب ہے یہ بات یا نہیں؟ بہت ہی عجیب و غریب، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب فرما رہے ہیں جب دمشق میں مشرقی حصے میں سفید منارہ نام کی کوئی چیز موجود بھی نہیں تھی، یہ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بعد میں سفید منارہ تعمیر کیا گیا اور وہ آج موجود ہے، آج بھی موجود ہے دمشق کے مشرقی حصے میں۔ پھر اس کے اندر روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو باب لد کے پاس دھر دبوچیں گے، لد نامی گیٹ کے پاس دھر دبوچیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے، اور یہ روایت اس کی جو اصل ہے وہ امام مسلم کے ہاں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر۔ تو یہاں پر جس منارے کا ذکر کیا گیا ہے وہ منارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی ہے اس وقت وہ موجود ہی نہیں تھا۔ مسجد اموی کی تعمیر سے پہلے، مسجد اموی ظاہر سی بات ہے بنو امیہ کے دور میں بنی ہے کافی لمبے عرصے کے بعد، لیکن بہرحال جو منارۃ البیضاء یا سفید منارہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ آج موجود ہے دمشق کے اندر، اور لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور یہ تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی سچائی اور صدق پر یہ دلیل جو ہے دلالت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کا آسمان سے اس دنیا میں اترنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا مگر وہ ان پر کن پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، ضرور بھی ضرور، یعنی ایسا ہو کر رہے گا۔ قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح میں مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال فی عہدی او فی وقتی حتی لا یقبلہ احد ویؤمن به اہل الکتاب، کہ قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کا نزول ہو، حکما عدلا مقسطا، ایک حاکم کے طور پر جو انصاف پرور ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا، اور جو صلیب کو توڑ دے گا، خنزیر کو قتل کر دے گا اور جزیہ کو ختم کر دے گا، اور جن کے زمانے میں مال کی کثرت ہو جائے گی، جن کے زمانے میں یا جن کے وقت میں، الفاظ دونوں طرح کے آئے ہیں، فی عہد ہی اور فی وقت ہی، یہاں تک کہ مال کو لینے والا کوئی، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اگر تم چاہو تو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو کوئی بھی نہیں باقی بچے گا مگر وہ ان پر ایمان لے آئے گا. لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ سے مراد لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. قبل موتہ کی ضمیر، قبل موتہ کے اندر ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو باتیں لوگوں نے کہی ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا اگر ہم موت ہی کی ضمیر کتابی کی طرف لوٹائیں. یہ ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ موت ہی کے اندر قبل موت ہی میں ضمیر لوٹ رہی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اس لیے کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ میں ہی کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو قبل موت ہی کے اندر بھی ضمیر کا مرجع انہی کو ہونا چاہیے. اور یہی بات زیادہ درست ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لا چکے ہوں گے یقینی طور پر. اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے اور یہی چیز سیاق کے اعتبار سے زیادہ اقرب لگ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ زخرف آیت نمبر 61 میں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کا علم ہے. اس میں دوسری قرات آئی ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، اور علم کا معنی ہوتا ہے علامہ اور شرط، یعنی اشراط الساعہ میں سے ان کا. تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ جو قرات حفص ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ علم ہے، اور دوسری قرات ایک آئی ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ جس کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاق میں آیت کریمہ بات کر رہی ہے. تو کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک نشانی بنا رکھا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. اور اسی معنی پر صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت کی گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو اس کے بعد راوی اپنے شاگرد سے کہتے تھے کہ فَإِذَا رَأَيْتَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام، یعنی آپ لوگ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کی اس نشانی کو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے واقعے کو والی حدیث کو جب بیان کرتے تھے، صحابہ کرام کو کتنا یقین تھا قرب قیامت کا کہ ان کو اس چیز کا شبہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے. اسی لیے ابو ہریرہ کہتے تھے اپنے شاگرد سے کہ اگر ہمارے زمانے میں نہیں ہوا اور تمہاری موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ وآلہ نبینا الصلاۃ والتسلیم کا ظہور ہو جائے، نزول ہو جائے آسمان سے، تو میرا سلام ان سے کہیو. اور ایسے ہی ہر راوی جو ابو ہریرہ سے روایت بیان کرنے والے ہیں، ابو ہریرہ نے ان سے اپنے شاگرد سے کہا، پھر ابو ہریرہ کے شاگرد اپنے شاگرد سے یہی بات کہتے تھے. اس طریقے سے یہ روایت جو ہے ایک دوسرے کو بیان کرتے رہے ایک یکے بعد دیگرے. اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ کتنا زیادہ ان کا ایمان پختہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کہی ہوئی بات کی تصدیق ان کے ہاں کس درجہ پائی جاتی تھی. ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تفصیل یا کوئی بھی بات اپنے آپ سے نہیں کہتے، وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو ان کے اوپر کی جاتی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی تب تک وہ باقی رہیں گے. پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ مر جائیں گے اور ان پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام جو دوسری نشانی کے طور پر جن کا تذکرہ کیا گیا، دوسری بڑی نشانی قیامت کی، یہ ان کے بارے میں تفصیل ہو گئی. تیسری بڑی نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے. یاجوج اور ماجوج کا خروج، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا خروج ہوگا. ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر دو صورتوں میں کیا گیا ہے. پہلا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے اور دوسرا تذکرہ سورہ انبیاء کے اندر ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر 96-97 نمبر کی آیت میں
کہ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق. قیامت، وعد الحق سے مراد قیامت ہے. اور سورہ کہف میں فرمایا کہ ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا. ان دونوں آیتوں سے دو فائدے سمجھ میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یاجوج اور ماجوج آج بھی موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی موجود تھے، اور یہ دو قبیلوں کا نام ہے یا دو بڑی بڑی قوموں کا نام ہے جن کا معاملہ عظیم ترین ہونے والا ہے قرب قیامت میں. پہلا فائدہ یہ. دوسرا فائدہ کیا کہ وہ ہر چہار جانب سے آنا شروع ہوں گے. من کل حدب، سورہ انبیاء کی آیت کہتی ہے، کیا کہا کہ وہم من کل حدب ینسلون. اور حدب کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چہار جانب سے جس سمت بھی نگاہ جائے آپ کی، اس سمت سے وہ بہت بڑی تعداد میں، بے شمار تعداد میں وہ لگاتار آنا شروع ہوں گے. ینسلون یہ نسلان سے ہے، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا. تو وہ ہر چہار جانب سے اور راتوں رات بھر جائیں گے. بلکہ بسا اوقات جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض جھیلوں سے گزریں گے جب وہ، تو ان جھیلوں کا پورا پانی خشک کر دیں گے. اتنا زیادہ بڑی تعداد ہوگی کہ وہ پوری جھیل سوکھ جائے گی ان کے پی لینے کی وجہ سے پانی کو. تو یہ یاجوج و ماجوج کا خروج قرب قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے تیسری نشانی ہے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بد دعا کریں گے تو وہ مر جائیں گے. پھر ان کے جسموں سے بدبو اٹھنا شروع ہوگی ان کی لاشوں سے، اور اللہ رب العالمین پھر ہواؤں کو حکم دے گا یا پرندوں کو حکم دے گا کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں. اس طریقے سے پھر وہ زمین پاک ہوگی ان کے وجود سے. یہ یاجوج ماجوج کا معاملہ ہو گیا. چوتھی نشانی جو 3 بار زمین کا دھسنا، 3 جگہوں پر، ایک بار زمین دھسے گی مشرق میں، ایک بار مغرب میں، اور ایک جزیرے عرب میں. اور یہ زمین کا دھسنا یہ عام جیسے زلزلوں کے اندر ہوتا ہے، عام طور پر کہیں کہیں مکان دھس جاتا ہے، کہیں پر کوئی جگہ دھس جاتی ہے. یہ وہ والا دھسنا نہیں ہوگا. یہ جو دھسنا، یہ جس کا ذکر کیا گیا خسف جو ہے، یہ بہت ہی عظیم قسم کا ہوگا اور 3 جگہوں پر دنیا کے اندر ظاہر ہوگا. ایک دنیا کے مشرقی حصے میں، دنیا کے مغربی حصے میں، اور ایک جزیرے عرب کے اندر. یہ 3 جگہوں پر زمینیں دھسیں گی اور یہ بہت بڑے پیمانے پر اس طرح کا واقعہ ہوگا. جس طرح کا دھسنا لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا اور نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی ان کے حاشیے خیال میں وہ چیز آئی ہوئی ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نشانیوں میں سے یہ چیز ہوگی، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو مبتلا آزمائش کرے گا، اس کے ذریعے سے جسے چاہے گا عذاب دے گا. اور یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی. اور خسف کا جو لفظ آیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے زمین کا نیچے کی طرف چلا جانا، یعنی زمین کے اوپر کے حصے کا اس کے نچلے حصے میں چلا جانا، اس کو خسف کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے اور سنت صحیحہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. قرآن کہتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یہ وہ نشانی ہے کہ جس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ اس نشانی کو دیکھ لینے کے بعد پھر سبھی ایمان لے آئیں گے، کوئی بچے گا ہی نہیں.
تو یہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد اس سے پہلے پہلے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، لیکن یہ نشانی جب ظاہر ہو جائے گی اس کے بعد اللہ رب العالمین کسی کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ عام طور سے آپ جانتے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے، لیکن یہ قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ سورج پچھم سے ہی نکلے گا، پچھم سے ہی نکلے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانی ہوگی، اور اسی لیے جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تب سب کو یقین آ جائے گا کہ اب حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تو طلوع شمس، مغرب سے طلوع شمس کے بعد دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہوں گے، اور دوسرے وہ جو منافقین اور کافرین اور مشرکین ہوں گے۔ یہ طلوع الشمس من مغربہا کے وقت لوگوں کا معاملہ رہے گا۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے کہ دابۃ الارض کا لوگوں پر نکلنا چاشت کے وقت میں۔ دابۃ الارض، دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، اور یہ دابۃ الارض جو قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ایک عظیم الجثہ، یعنی بہت بھاری بھرکم قد و قامت کا ایک جانور ہوگا، جو جس کو اللہ رب العالمین کچھ ایسی چیزیں عطا کرے گا جو کسی جانور کو عام طور پہ حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نشان زد کرے گا، لوگوں کو نشان لگائے گا۔ نشان کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی رنگ لگا دے گا، نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں یا آج بھی جانوروں کے اوپر پہچان کے لیے کوئی داغ لگا دیا جاتا ہے، اس کے چمڑے کو داغ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نشانی اس کے اوپر رہے۔ تو اس قسم کی نشانی، یعنی وہ نشانی جو انسان کے جسم پر، انسان کے چمڑے پر زخم کر دے، وہ والی نشانی، اس طریقے کی نشانی یہ دابۃ الارض لوگوں پر لگائے گا۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 82 میں کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ان کے اوپر قول واقع ہو جائے گا تو ہم زمین سے چوپایوں کو نکالیں گے جو لوگوں کو، اس تکلمہم کی دو قراتیں آئی ہیں، ایک قرات ہے تکلمہم، تکلمہم دوسری قرات ہے یہ، اور ایک قرات ہے تکلمہم، تکلمہم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور ایک قرات یہ بھی ہے تکلمہم اور تکلمہم، تو واضح ہو گیا، اور انا اور انا یہ بھی دونوں قرات آئی ہے، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ تکلمہم کا ترجمہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ کوئی جانور انسان سے بات کرے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ دابۃ الارض، یہ عظیم الجثہ چوپایا جو قرب قیامت کی نشانی بن کر ظاہر ہوگا، یہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی، تکلمہم اور تکلمہم، یہ دونوں قراتیں وارد ہیں اور صحیح قراتیں ہیں، اور ان دونوں سے دو معنی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ دونوں معنی بھی درست ہے۔ پہلا معنی جو آپ کے سامنے بیان کیا تکلمہم کا، کہ وہ لوگوں پر لوگوں کو نشان زد کرے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، یعنی جو مومن ہوگا اس پر الگ نشان، اور جو کافر ہوگا اس پہ الگ نشان، لوگوں کو نشان زد کر کے الگ الگ کر دے گا، یا کسی ایک پر نشان لگا دے گا، ایک کو چھوڑ دے گا، جس پہ نشان لگا ہوا ہے وہ ایک خاص صنف ہوگی، اور جس پہ نشان نہیں لگا ہوا ہے وہ باقی اصناف ہو جائیں گے۔
تو ایک معنی یہ، دوسرا معنی یہ کہ وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ دونوں معنی درست ہے۔ اس لیے کہ چوپایا انسان سے بات کرے، یہ انسان آج اس کی عقل میں نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہے، لیکن باقاعدہ وہ لوگوں سے ان کی اپنی بھاشا میں بات کرے گا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہوگا کہ اس دنیا کی ساری زبانیں اس کو آئیں گی، جس زبان کے بولنے والے سے اس کا سامنا ہوگا اس کی زبان میں وہ اس سے بات کرے گا۔ یہ عجیب و غریب معاملہ، اسی لیے کہا کہ یہ قیامت کی جو 10 عظیم نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے یہ۔ دوسرا معنی یہ کہ وہ لوگوں کو نشان لگائے گا، یعنی ان کے چمڑوں پر داغ دے گا، جو ایسا اس طریقے سے کہ ان کے چمڑوں پر اس کا نشان ثبت ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اور یہ 8ویں نشانی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہوں گی جن کو قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے تو نہیں شمار کیا گیا ہے، لیکن وہ واقع ہونے والی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک خاص ہوا بھیجے گا، تیز ہوا جو ہلکی پھلکی ہوگی، رات کے اندر وہ ہوا چلے گی، اور دنیا کے اندر روئے زمین میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان تمام کی روحوں کو قبض کر لے گی وہ ہوا، یعنی سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے۔ اور جب صبح ہوگی تو روئے زمین پر سوائے کافروں کے، سوائے منافقوں کے، سوائے مشرکوں کے کوئی نہیں بچے گا، اور وہ آپس میں جس طریقے سے جنگلی گدھے آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھسپیٹ کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ آپس میں نبرد آزما ہوں گے، اور زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ چیز کب ہوگی؟ اسی دابۃ الارض کے بعد یہ چیز ہوگی کہ ایک ہوا آئے گی، اور راتوں رات وہ ہوا جتنے اہل ایمان ہیں ان کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور کوئی زمین کے اندر کلمہ پڑھنے والا مومن باقی نہیں بچے گا۔ یعنی زمین کے اندر کوئی یہ کہنے والا نہیں رہے گا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یا اللہ کا نام لینے والا، یا اللہ اللہ کہنے والا، الگ الگ الفاظ آئے ہیں، کوئی اللہ کا نام لیوا باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے دخان، 9ویں نشانی دخان۔ دخان کسے کہتے ہیں؟ دھواں کو۔ یہ دھواں جو قیامت کی نشانی ہے، یہاں یہ دھیان دیجیے گا کہ یہ قیامت کی عظیم نشانیوں جو 10 ہیں ان میں سے ایک شمار کیا گیا۔ دخان ایک اور قیامت کی نشانی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ظاہر ہو گئی تھی، سورہ دخان کے اندر جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن وہ نشانی یہاں مقصود نہیں ہے۔ یہاں وہ دخان مقصود ہے جو قیامت کے بالکل قریب میں، بالکل سٹے ہوئے ظاہر ہوگا۔ وہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا دخان، جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اس کو تو مومنوں نے اور مشرکوں نے دونوں نے دیکھا تھا، لیکن یہاں جو دخان قیامت کی عظیم 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر کے جو دھواں آئے گا، اس دھوئیں کا ظہور تب ہوگا جب دنیا میں اہل ایمان کہنے والا اہل ایمان یا اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، یعنی سارے کے سارے اہل شرک، اہل کفر، اہل نفاق صرف رہیں گے۔ تو اس لیے یہ دخان وہ دخان نہیں ہے، یہ دخان قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے، عظیم ترین 10 جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ دخان ظاہر ہوگا، اور دھواں، ظاہر سی بات ہے دھواں ہے تو دھواں کے بعد آگ بھی تو ہوگی۔ اب اس کے بعد 10ویں نشانی ہے خروج النار۔ یہ 10ویں نشانی ہے، اشراط الساعہ کبریٰ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے 10ویں نشانی کیا ہے؟ آگ ہے،
جو نکلے گی اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آئے گی، کہاں؟ میدان محشر میں۔ اور یہ آگ نکلے گی کہاں سے؟ عدن کی جو کھائیاں ہیں ان کھائیوں سے یہ آگ نمودار ہوگی، وہاں سے اس کا ظہور ہوگا، خروج کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد پھر پوری روئے زمین پر پھیل جائے گی اور لوگوں کو اپنے دائرے میں لے لے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ جہاں رات کا وقت ہوگا وہاں پر لوگ جب قیام کریں گے تو یہ آگ بھی رک جائے گی، پھر جیسے ہی صبح ہوگی پھر ہانکانا شروع کر دے گی، پھر جہاں پر لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر رکنا چاہیں گے تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ، وہاں پر یہ آگ بھی رک جائے گی۔ اس طریقے سے یہ آگ لوگوں کو ہکاتے ہوئے لے کر جائے گی، لوگوں کے ساتھ حرکت کرے گی، لوگوں کے ساتھ رکے گی، اور لوگ اس سے خوف اور دہشت میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو وہ آگ کھینچ کر کے جمع کر کے پہنچا دے گی ارض محشر کے اندر۔ اب یہاں ارض محشر میں جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سور پھونکنے کا وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، جس سے لوگ گھبرا اٹھیں گے اور موت طاری ہو جائے گی سارے لوگوں پر۔ پھر 40 کا فاصلہ ہوگا، یہاں بھی 40 کا ذکر آیا ہے، وہ 40 دن ہے، 40 گھنٹہ ہے، 40 سال ہے، 40,000 سال ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، بس 40 کا ذکر آیا ہے کہ نفخہ اولا جو پہلی بار سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد 40 کا فاصلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد نفخہ بعث پھونکا جائے گا، جس کے بعد دوبارہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ہمارے امور میں، ہم اپنے معاملات میں جو اسراف کر رہے ہیں، جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو درگزر فرمائے۔ پانچواں مسئلہ اشراط الساعہ الکبریٰ کے حوالے سے، یا اشراط الساعہ کے حوالے سے، یہ ہے کہ اس باب میں لوگوں نے مختلف قسم کی کتابیں لکھی ہیں، بعض لوگوں نے مختصر کتابیں لکھی ہیں، بعض لوگوں نے بہت مطول کتابیں لکھی ہیں، اور اشراط الساعہ کو شمار کرنے میں بھی بعض لوگوں نے تحقیقی مزاج کو سامنے رکھا ہے، بعض لوگوں نے تساہل سے کام لیا ہے۔ اس لیے ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ چھان پھٹک کر کے مطالعہ کرے، اور قیامت کی نشانیوں کا معاملہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ ایک غیبی معاملہ ہے، اور غیبی معاملے کو جتنا آیا ہے، جیسے آیا ہے ویسے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس کی دلیل صحیح موجود ہو، کتاب اللہ کے اندر، قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر اس کی دلیل ہو، تب اس کو اشراط الساعہ مانا جائے گا۔ اور غیب کی خبروں کے حوالے سے جو اشراط الساعہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کسی کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجاز ہے، یا اس کی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے، جن میں اگر نام لیا جائے تو بہت سارے سفید پوشوں کا بھی نام آتا ہے، وحید الدین خان جیسے لوگوں کا بھی نام ذکر کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں نے بہت ساری اس طرح کی نشانیوں کی تعویل کی ہے، لیکن تعویل وہ انکار کے درجے میں ہے۔ تو تعویل اور مجاز کا قول یہ اشراط الساعہ کے باب میں سر تا پا کسی طور پر بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ مردود قول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان غیبی مسائل میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے عقل کس چیز کو محال سمجھتی ہے اور کس چیز کو ممکن سمجھتی ہے، اس کا کوئی ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو وہ کتابیں جو سلف کے طریقے پر لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے طور پر جن جن چیزوں کی پیشین گوئی کی ہے ان کو ویسے ہی مانا جائے جیسے کہ ان کو ماننے کا حق ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی بغیر کسی کو مجاز کہے ہوئے۔ اہل
جو روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ان قیامت کی نشانیوں کی تعویل کی کہ یہ عقل میں سمانے والی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے بعض نے تعویل کی، بعض نے انکار کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ صحیح مسلک یہ ہے کہ ان غیبی امور کو ویسے ہی تسلیم کیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور جو اس کا واجبی حق ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، عیسیٰ علیہ وعلیہ نبینا الصلوۃ والتسلیم آسمان سے اتریں گے، اور مہدی کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں پر تلوار کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر گھوڑے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کیسے کہیں گے کہ یہ مجاز ہے؟ یعنی مجاز اور تعویل کا دروازہ کھولنے کے لیے کچھ بنیاد ہوتی ہے نا۔ عربی زبان میں یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں، تو زبان اور ادب کے جو قواعد ہیں ان کا تو تھوڑا سا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ان کے واقعے میں باقاعدہ تلوار کا ذکر ہے، گھوڑے کا ذکر ہے، ہاں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ انی لأعرف، یا دوسرے الفاظ میں لأعلم اسماء خیولہم والوانہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہچانتا ہوں یا جانتا ہوں ان کے گھوڑوں کے نام اور ان کے رنگ تک کو۔ اس میں آپ کیسے کہیں گے کہ اس کی حقیقت مراد نہیں ہے، یہ مجاز ہے؟ کیا اس کا یہ بات آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے؟ یہ اس بات کی تاکید ہے کہ یہ سارے واقعات حقیقتاً پیش آنے والے ہیں، یہ مجازن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کی دوسری نشانیاں جیسے دجال کا خروج وغیرہ وغیرہ۔ دجال کے واقعے میں جہاں یہ آتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، بہت سارے لوگ کچھ ایسی باتیں اپنی عقل پسندی سے یا تو دجال کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ تعویل کرتے ہیں، یا اگر دجال کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب آج کل راکٹ کا زمانہ ہے، تو اس قسم کی سواری کو لے گا وہ دجال، اور پل بھر میں یہاں اور پل بھر میں وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ سب عقلی گدے لڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے آیا ہے ویسے ماننے میں پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دجال کے بارے میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا، اور کافی تیز رفتاری سے زمانے کی مسافتیں سمیٹ دی جائیں گی، دنیا کی مسافت اس کے لیے سمیٹ دی جائے گی۔ لیکن وہ کیسے چکر لگائے گا؟ اپنے قدموں سے چکر لگائے گا، دوڑ کر چکر لگائے گا، کسی سواری سے چکر لگائے گا، جہاز سے چکر لگائے گا، راکٹ سے چکر لگائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تفصیل ہم نہیں جانتے، اس لیے اس طرح کی تفصیلات کے بارے میں کیا مناسب ہوگا؟ نہ اس کا انکار کرنا مناسب ہے اور نہ اس کو کہنا مناسب ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں جب تفصیلات نہیں آئی ہیں تو ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے چکر لگائے گا، بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اب وہ کیسے لگائے گا، اللہ عالم۔ تو اس کا ان سب چیزوں میں دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کی صراحت کے ساتھ نفی بھی نہ کی جائے، اور اس طرح کی چیزوں کی صراحت کے ساتھ ان کا اثبات بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور غیبی امور میں بغیر ثبوت کے نہ اثبات کیا جا سکتا ہے اور نہ نفی صراحت کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ جی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی جائے۔ چھٹا مسئلہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلیٰ نبینا الصلوۃ والتسلیم جب آسمان سے اتریں گے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے اتریں گے، یعنی امت محمدیہ کے ایک فرد کے طور پر وہ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر کے اتریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی قیامت تک نبی کی حیثیت سے آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اب جو بھی آنے والا ہے یا جو بھی ہے وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا، الگ سے کوئی نبوت لے کر کے نہیں آ سکتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ کسی نبوت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
اب जो भी जिंदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्यासत के बाद जो भी जिंदा है उसके ऊपर लाजिम है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा करे। और इसीलिए ईसा अलैहि वाला नबीना सलातो व तस्लीम जब उतरेंगे और उस वक्त लोगों के इमाम इमाम मेहदी होंगे, वो लोगों को नमाज पढ़ा रहे होंगे, यानी नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े होंगे। तो जब देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर रहे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतजार करेंगे और रुक जाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, खुद पीछे हटने लगेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ला 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 इमामुकुम मिनकुम तकरीमतुल्लाहि लिहादिल उम्मा, कि इमाम तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा इस उम्मत की के एजाज को बाकी रखते हुए। इससे वाज़ेह तौर पर यह चीज़ समझ में आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर होगा, वो नए रसूल के तौर पर नहीं आएंगे। जैसा कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले एक मुस्तकिल रिसालत के लेकर के आए थे और एक मुस्तकिल रसूल के तौर पर आए थे। उस रिसालत का तजद्दुद नहीं होगा जब वो कुर्ब क़यामत के अंदर उतरेंगे आसमान से, बल्कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने वाले बन करके उतरेंगे। इसीलिए जब वो उतरेंगे तो वो कुरान करीम के मुताबिक फैसला करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे। और इसी वजह से यहाँ एक पहेली बुझाई जाती है और हकीकत में इसको आपको भी ध्यान देना चाहिए। एक पहेली बुझाते हैं लोग कि उम्मत मोहम्मदिया में से वो कौन शख्स है जो इजमाए उम्मत है कि वो अबू बकर से भी अफजल है। आप जानते हैं कि इजमाए उम्मत है किस चीज पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि अबू बकर सबसे अफजल है। लेकिन ये पहेली बुझाई जाती है कि उम्मत मोहम्मदिया में से कौन शख्स है जो अबू बकर से भी ज्यादा अफजल हैं और इस पर इजमा है पूरी उम्मत का। ये पहेली बुझाई जाती है और इसका जवाब क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है वो एक उलुल आज़म पैगंबर थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन करके आएंगे कुर्ब क़यामत में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम उम्मती नहीं होंगे वो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के दर्जे में होंगे। क्यों सहाबी के दर्जे में होंगे? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जिंदा जिंदा देखा है अपनी आंखों से। मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई है और बाकायदा उनके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी गुफ्तगू हुई है। और फिर वो इस दुनिया में आएंगे कुर्ब क़यामत में और उन पर ईमान भी लाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में रहेंगे और इसी पर उनका इंतकाल होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि सहाबी की तारीफ उन पर सादिक आती है कि नहीं? सहाबी कहा जाता है कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, चाहे घड़ी भर की मुलाकात हो, और ईमान ईमान की हालत में, और उसी पर उनका इंतकाल हो गया, तो ये तारीफ ईसा अलैहिस्सलाम पर 100% सादिक आती है। इस एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम सहाबी हुए और सहाबी हैं तो जाहिर सी बात है सहाबा में उनका दर्जा अबू बकर से भी बढ़ा हुआ हुआ। इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया में से हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम उलुल आज़म जो 5 पैगंबर कुरान ने जिक्र किए हैं उनमें से एक हैं। तो रिसालत का मनसब वो जाहिर सी बात है आम उम्मती के मनसब से कहीं अजीम तर है। कल गुफ्तगू आई थी कि वली और नबी का कोई मुआसना नहीं है, तो ये तो उलुल आज़म पैगंबर थे। नबी की बात छोड़िए, रसूलों में से भी जो 5 बरगुज़ीदा रसूल हैं उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम है और क़यामत की निशानी के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह ताला इनको भेजेगा। तो इसलिए ये मुअम्मा या ये जो पहेली है वो अपनी जगह पर सही है। क्या पहेली है? कि उम्मत मोहम्मदिया का वो कौन सा बंदा है, कौन सा शख्स है जो इजमाए उम्मत है जिसके अफजल होने पर
ابو بکر سے بھی افضل جو ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہاں پر ایک آخری چیز جو ہے وہ بیان کرنا مناسب ہوگا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے حوالے سے انسان کو ان کی تطبیق کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے اپنی عقل کے حساب سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھا اور کہہ دیا یہ قیامت کی نشانی ہے، تاکہ چاہے ان کے اندر وہ ملکہ ہو یا نہ ہو کہ اس قسم کی جو نشانیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو واقع پر کیسے تطبیق کرنی ہے، اس کی صلاحیت ان کے ہاں ہو یا نہ ہو۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ آپ اگر سلف کے ہاں دیکھیں تو بڑے بڑے علماء بھی اس کی جرات نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ باقاعدہ گہرے علم کا اس کے اندر کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے احادیث کو ہم واقع پر فٹ کیا جا سکے اور صحیح پیرائے میں اس کو بتایا جا سکے۔ اسی لیے اس معاملے میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کا ہر بندہ علم رکھتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، ہر ایک کے سامنے پتہ چل گیا کہ وہ یہ قیامت کی نشانی تھی اور جو ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے شق القمر کا واقعہ، چاند کے دولخت ہونے کا واقعہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ سب کے سامنے ظاہر ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ ہو چکا، یہ واقعہ ہو چکا اور کسی کو شبہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کی نشانی نہیں۔ عام موت واقع ہوگی جو طاعون امواس کی شکل میں واقع ہوئی 18 ہجری میں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ ہو چکی اور لوگ جانتے ہیں، یقین ہے کہ یہ چیز ہو چکی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مدینے سے جو آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، علماء کا اتفاق ہے وہ چیز ظاہر ہوئی۔ تو اس طرح کی نشانیاں جو ہیں جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، ان کو کہا جائے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یا تھیں اور ظاہر ہوئی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بعض نشانیاں ایسی ہیں جو یقین کے ساتھ کسی ایک چیز پر اس کو منطبق کرنا ممکن نہیں ہوتا اور آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نشانیاں جو ذکر کی گئی ہیں ان کو شریعت نے بیان کیوں کیا ہے؟ دو مقصد کے لیے، ان پر ایمان لایا جائے اور تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے وہ دلیل ثابت ہوں۔ یہ دو مقصد ہے اشراط الساعہ کا، تاکہ ان پر ایمان لایا جائے اور تاکہ وہ قیامت کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوں۔ جی، اور اسی لیے قیامت کی نشانی ہونا کسی چیز کا نہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے اور نہ قابل مذمت ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ جیسے ان میں سے کچھ ایک باتیں ذکر کی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس بالمساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ اب اس روایت کو ہر ایرا غیرا نتھو خیرا آتا ہے اور اپنی کھوپڑی کے لحاظ سے اپنے من پسند موضوع پر فٹ کر دیتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ مسجدوں کے اندر مسجدوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا مسجدوں کے بناؤ سنگار پہ توجہ زیادہ کی جا رہی ہے تو اس کو قیامت کی نشانی بتلا دیا اور اس کو برے سیاق میں ذکر کیا۔ یا پھر حدیث جبریل کے اندر جہاں جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس مسئلے میں۔ تو جبریل نے کہا کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے، فاخبرنی عن اشراطها، وہی اشراط جو یہاں پر بیان جن کا چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں کیا بتلائیں؟ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ تو ان تلد الامۃ ربتها، اس کی بھی تطبیق لوگوں نے اپنے اپنے من پسند حساب سے کی ہے۔ یا الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، اس کی تطبیق بھی لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے الگ الگ چیزوں پر کی ہے۔ یا اسی طریقے سے اور جو روایات آئی ہیں، تو اس طرح کی روایات کو کسی خاص چیز پر اس کی تطبیق کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ علماء کے حوالے اس کو کیا جانا چاہیے۔ علماء اس چیز کو زیادہ واضح طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس نشانی کو کن چیزوں پر، کن واقعات پر فٹ کیا جائے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ان کی تطبیق اپنے اپنے ذہنی رو کے حساب سے نہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ جی، اشراط الساعہ کے موضوع پر آپ اگر زیادہ مطالعہ کرنا چاہیں، یہ بہت حساس موضوع ہے اور اس پر تفصیل کے ساتھ ہر ایک کو چاہیے کہ مطالعہ کریں۔ اس میں پرانی کتابوں میں حافظ ابن کثیر کی النہایہ جو ہے بہت اہم کتاب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، النہایہ فی الملاحم حافظ ابن کثیر کی، اور کافی دقت نظری سے حافظ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے۔ اور اس زمانے میں اگر کہا جائے تو جیسا کہ میں نے ایک کتاب کا نام بتایا تھا اشراط الساعہ یوسف الوابل کی، یہ ایک تھیسس ہے اور یہ ایک اکیڈمک جو ہے وہ مقالہ ہے اور بہت تحقیق کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور ترتیب کے حوالے سے بھی اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ اشراط الساعہ پر اچھی سیر حاصل بحث اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے شیخ حمود ابن عبداللہ التویجری کی ایک کتاب ہے اتحاف الجماعہ بما جاء فی الفتن والملاحم واشراط الساعہ، اتحاف الجماعہ بما جاء فی الفتن والملاحم واشراط الساعہ، شیخ حمود ابن عبداللہ التویجری وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اس کے بارے میں مزید تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے۔ آج کا درس بس اسی پر ختم کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں جو امام طحاوی کی اگلی عبارت ہے اس کو زیر بحث بنا کر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جو پڑھائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان سب سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، ہمارے پرکھوں کو محفوظ رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین، پرکھوں کو تو جو گزر گئے لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اس فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی فتنوں سے پناہ مانگنے کا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اپنی نمازوں میں اس سے پناہ مانگیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے۔ ہذا وصلی، اور ہمیں سے اللہ رب العالمین سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، اور ہم سب کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔